اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک امراض کا شکار بن جاتی ہے۔ اور رہی بات متوفی عنہا کی عدت کی، تو اس کی عدت طلاق شدہ عورت سے زیادہ ہے، کیونکہ غم و حزن کی بنا پر سابقہ ڈی این اے جلد ختم نہیں ہوا کرتا اور اسے ختم ہونے کے لیے پہلے سے زیادہ وقت درکار ہے، اور اسی کی رعایت کرتے ہوئے ایسی عورتوں کے لیے 4 مہینے اور 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 234۔ ترجمہ: اور تم میں سے جس کی وفات ہو جائے اور اپنی بیوی یا چھوڑے تو چاہیے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس حقیقت سے راہ پا کر ایک ماہر ڈاکٹر نے امریکہ کے 2 مختلف محلوں میں تحقیق کی۔ ایک محلہ جہاں افریقن نژاد مسلم رہتے ہیں، وہاں کی تمام عورتوں کے جنین میں صرف ایک ہی شوہر کا ڈی این اے پایا گیا، جبکہ دوسرا محلہ جہاں اصل امریکن آزاد عورتیں رہتی ہیں، ان کے جنین میں 1 سے زائد 2-3 لوگوں تک کے ڈی این اے پائے گئے۔ جب ڈاکٹر نے خود اپنی بیوی کا خون ٹیسٹ کیا تو چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی کہ اس کی بیوی میں 3 الگ الگ لوگوں کے ڈی این اے پائے گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی تھی، اور یہ کہ اس کے 3 بچوں میں سے صرف ایک اس کا اپنا بچہ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر پوری طرح قائل ہو گیا کہ صرف اور صرف اسلام ہی وہ دین ہے جو عورتوں کی حفاظت اور سماج کی ہم آہنگی کی ضمانت دیتا ہے، اور اس بات کی بھی کہ مسلم عورتیں دنیا کی سب سے صاف ستھری، پاک دامن اور پاک باز ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھا ناظرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر عورت اپنی تمام خواہشات کے ابھار کے باوجود نکاح کے علاوہ کوئی راہ اختیار نہیں کیا کرتی۔ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اسی اسلام پر قائم دائم رکھے، اور رب العزت کا بے حد شکریہ ہے کہ رب العزت نے ہمیں اسلام پر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔